کہ سیریا میں کیا حال کیا گیا. میں سن رہا تھا، کافی دنوں سے سن رہا ہوں کہ صاحب بڑے بڑے مومن ہیں ہمارے یہاں بھی. بس توجہ رہے، بہت توجہ رہے، بہت بڑے بڑے مومن ہیں ہمارے یہاں. کہ بھائی کیا مومن ہیں؟ کہ صاحب 500 لوگوں کو زیارت کے لیے بھیجتے ہیں. 500 پورا جہاز بھر کے شیعوں کو زیارت کے لیے بھیجتے ہیں. بڑا مومن ہے، بڑا مومن ہے. سال میں ایک بار نہیں، 3 بار بھیجتے ہیں. بڑا مومن ہے. ارے یہ تو پوچھو اس مومن کے پاس سے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 500 کو زیارت کے لیے اگر بھیجے گا تو کم از کم 60-70 ہزار تو ایک پر خرچ ہوں گے. تو 500 کا مطلب ہے کہ 4 کروڑ روپے ایک ٹور میں خرچ ہو رہے ہیں. اور سال میں اس سے 3 بھیجے اگر تو یہ 12 کروڑ روپے کہ اپنی تنخواہ سے دے رہا ہے. وہ شام میں جاتے تھے، یہ قافلے شام میں جاتے تھے. اب کوئی قافلہ نہیں جا رہا ہے، ان کا کام پورا ہو گیا، مشن پورا ہو گیا. بہت توجہ رہے، مشن پورا ہو چکا ہے. ان کو جا کے وہاں گندی گالیاں بکتے تھے، نام لے کر گندی گالیاں، اس طرح کی حرکتیں. اس کے ویڈیو بنتے تھے، اور وہ ویڈیو تھے وہ شام میں عرب جو سنی ہے ان میں پھیلائے جاتے تھے. اس کے بعد میں نفرت پیدا کی گئی، ان میں نفرت شیعوں سے پیدا کی گئی. آج شام میں جو نفرت شیعوں کے خلاف پھیلی ہے وہ انہی قافلوں کی وجہ سے پھیلی ہے، انہی قافلوں کی وجہ سے پھیلی ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ صرف ہندوستان سے جا رہے ہیں، پتہ چلا پاکستان سے بھی اسی طرح سے قافلے جاتے ہیں. پورے جہاز لد کر جاتے ہیں. کتنا بڑا مومن ہے! اس مومن کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی؟ پتہ چلا کہ موساد جو اسرائیل کی سیکرٹ ایجنٹ ہے اس سے پیسے مل رہے ہیں، سعودی عرب سے پیسے مل رہے ہیں، یہ سب سے پیسے مل رہے ہیں. جا کے وہاں پر اس طرح سے نفرت پھیلاؤ. اب وہاں مشن پورا ہو گیا. اب یہ قافلے نجف و کربلا کا رخ کر رہے ہیں. خود مجھ سے بتایا لوگوں نے کہ روضے کے اندر فحش و گندی گالیاں بک رہے تھے. نام لے کر گندی گالیاں کہا، لوگوں نے منع کیا گیا، کہا یہ ثواب ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ یہی رہا ہے، اماموں کا طریقہ ہمارا یہی رہا ہے. یہ گندی گالیاں جو ہم بک رہے ہیں یہ ان کو خوش کرنے کے لیے بک رہے ہیں، اماموں کو نہیں، خوش کرنے کے لیے ان کو نہیں بک رہے ہیں، بلکہ کہیں سے یہ پوری فنڈنگ ہے. اب یہ جب عراق کے سنیوں میں پہنچیں گے سب یہ ویڈیوز، یہ سب کیسے پہنچیں گے، تو اس کا مطلب ہے عراق میں بھی وہی صورتحال پیدا ہوگی. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قافلے والے قافلے لے جا رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی روضے پر حملہ ہوا تو یہ ذمہ دار یہی قافلے والے ہوں گے، یہی قافلے والے ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ روضوں کے اندر گالیاں اس طرح غلیظ دی جا رہی ہیں تو کہیں گے روضوں ہی کو ختم کر دو، روضوں ہی کو مٹا دیا جائے. لہذا اگر روضوں پر حملہ ہوا اور عراق میں شیعہ سنی جو چھڑ رہی ہے اس کے ذمہ دار یہ سازش، اسرائیل کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ سعودی عرب کی سازش ہے. یہ پیسے کسی مومن کی اتنی تنخواہ ہے کہ جو 12 کروڑ روپے سالانہ خرچ کر دے؟ ہے کسی مومن کی تنخواہ؟ تو اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے. بہت خوش ہوتے ہیں، ارے صاحب مفت جا رہے ہیں. جائز نہیں ہے، حرام کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے کہ جس سے زیارت کے اوپر لے جایا جا رہا ہے، حرام کا پیسہ ہے. تو زیارت جائز نہیں ہوگی. یہ سمجھیے کہ سازش کیا ہے، یہ سمجھیے کہ عالم زمانہ وہ ہے جو زمانے کے حالات سے واقف ہو. سب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں.